شیخ مسعود عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ کبھی سوٹ بوٹ پہن کے آ جاتا اور انگریزی بولنی شروع کر دیتا، کبھی کمبل لپیٹے آ جاتا اور دہقانوں کی طرح باتیں کرتا۔ وہ اکیلے بیٹھنے سے گھبراتا تھا، دفتر میں ساتھی اساتذہ کو بلا کر اپنے گرد بھیڑ لگائے رکھتا، ان سے بے تکلف باتیں کرتا، کہہ لگاتا اور گالیاں دیتا۔ ایلی کو شیخ مسعود پسند تو بہت آیا، لیکن وہ ایلی کو کسی وقت بھی اکیلے نہ رہنے دیتا۔ جیسے ہی اسکول بند ہوتا اسے بلا لیتا، چلیے آصفی صاحب آپ کو شہر دکھا لاؤں۔ راستے میں وہ گپے ہانکتا جاتا، ہر آتے جاتے سے بے تکلفی سے باتیں کرتا اور شام کو لوٹتے وقت کہتا، اب کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ کھانا کھانے کے بعد کوئی اور قصہ چھیڑ دیتا اور ایلی سوچتا رہ جاتا کب اس کی بات ختم ہو اور کب وہ جانے کی اجازت لے۔ گوجرا آتے ہی ایلی کی حیثیت شیخ کے مصاحب جیسی ہو گئی تھی۔ اپنے احساس کمتری کی وجہ سے مشیر تو وہ بن نہیں سکتا تھا، ویسے بھی شیخ اپنی مرضی کا مالک تھا، کسی کے مشورے پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اسکول سے فارغ ہو کر وہ ایلی کو اپنے گھر لے جاتا، کھانا کھانے کے بعد کہتا، دو ایک خط لکھ لیں، پھر اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں دروازے بند کرنے شروع کر دیتا۔ ایلی پوچھتا، کیا کانفیڈینشیل خط ہیں؟ وہ کہتا، نہیں، عام سرکاری خط ہیں، دراصل مجھے لگتا ہے سب میرا بھید جاننے کی کوشش میں لگے ہیں۔ جب رات کو کمرے میں سوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کدھر سے مجھ پہ وار کیا جا سکتا ہے۔ چاہے کتنی ہی گرمی ہو کھڑکیاں کھول کے نہیں سوتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کھڑکی سے کوئی پستول چلا کے بھاگ جائے گا۔ ایسی باتیں سن کر ایلی کو شیخ پہ ترس آتا، ساتھ ہی ڈر بھی لگتا۔ اس حد تک شکی اور بدعتماد شخص پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گوجرا میں ایلی نے ڈاکخانے کے ایک کلرک افضل کے ساتھ مل کر ایک مکان کرائے پہ لے لیا۔ افضل بھی غیر شادی شدہ تھا، اس لیے گھر کے کام کاج کے لیے انہوں نے ایک نوکر رکھ لیا۔ یہاں مکان لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلی گلی میں گوجرا اسکول کا فارسی ٹیچر شبیر رہتا تھا۔ شبیر کی زندگی کا محور اس کی بیوی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے شبیر ایک بچہ ہو جس کی دیکھ بھال کرنا اس کی گھر والی اپنا فرض سمجھتی ہو۔ وہ اسے وقت پہ کھانا کھلاتی، وقت پر لٹا کر سونے پہ مجبور کرتی، مناسب لوگوں سے ملنے دیتی اور صرف ایسی جگہ جانے کی اجازت دیتی جہاں اس کے اخلاق پہ برا اثر نہ پڑے۔ ایلی کو اس بات کا احساس اس روز ہوا جب وہ پہلی بار شبیر کے گھر گیا۔ دونوں بیٹھک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دفعتاً اندر سے کسی نے چلا کر شبیر کو پکارا۔ ایلی نے پوچھا، کون ہے؟ شبیر نے مسکرا کر کہا، بیگم ہے۔ تو جا کر سنو۔ نہیں، خیر ہے۔ دھڑام کی آواز سے ایلی چونکا، یہ کیا تھا؟ شبیر بولا، لگتا ہے بیگم نے پتھر کی سیل دروازے پہ دے کے ماری ہے۔ ارے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے روز کی بات ہو۔ شبیر کہنے لگا، ہاں روز کی بات ہی ہے۔ ایلی بولا، تمہاری بیگم ہے یا پہلوان؟ اتنی دیر میں دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازے سے کچھ اور آ کے ٹکرایا۔ ایلی گھبرا کے اٹھ بیٹھا، میں چلتا ہوں یار، میرے شانوں پر تو ایک ہی سر ہے۔ جب شبیر ایلی کے ہاں آتا دبے پاؤں آتا اور ذرا سی آہٹ پہ گھبرا جاتا۔ ایک روز اسے آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک لڑکا آیا، جی شبیر صاحب کو گھر بلاتے ہیں۔ شبیر پھدک کر کونے میں جا چھپا اور ایلی سے اشارے سے کہا، اسے کہو شبیر یہاں نہیں آیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ کوٹھے پہ چڑھ گیا، دیوار پھلانگ کر ڈرائنگ ماسٹر کے گھر اترا جس کے مکان کا دروازہ پرلی گلی میں کھلتا تھا۔ ایلی کے ساتھی اساتذہ شیخ مسعود کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، اس سے دور دور رہتے تھے۔ ایلی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لوگ اس کے خلاف کیوں تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایلی کے دل میں شیخ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ایک روز بیٹھے بٹھائی شیخ کو جانے کیا سوجی، کہنے لگا، آؤ آصفی تمہیں تماشا دکھائیں۔ اس نے عربی کے ماسٹر مولوی رحمت اللہ کو بلا بھیجا۔ پہلے چند سوال کیے، پھر ڈانٹنے لگا، پھر گالیاں دینے لگا۔ مولوی رحمت اللہ ایک معزز آدمی تھے۔ وہ بہت کم گو انسان تھے، صوم و صلات کے پابند تھے اور اکثر نماز جمعہ کا خطبہ پڑھاتے تھے اور مدرسے کا کام بھی بڑی محنت سے کرتے تھے۔ گالم گلوچ سن کر ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی لیکن ان کی زبان سے مہمل آواز کے سوا کچھ نہ نکلا۔ شدت غصہ اور بے بسی کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آخر انہیں خیال آیا کہ مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ کمرے سے چلے جائیں۔ جو ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے باہر اساتذہ اور طلباء کی بھیڑ لگی ہے۔ بے عزتی کے احساس سے انہیں اس قدر شدید صدمہ ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے غصے میں ڈویژنل انسپکٹر کے نام خط لکھ دیا، جس میں شیخ کی زیادتی کا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ ایلی اس واقعے پر بھونچکا رہ گیا۔
کیا یہ بات شیخ کے لیے محض مذاق کی حیثیت رکھتی تھی؟ اسے سوچ میں دیکھ کر شیخ تاڑ گیا۔ اس نے ایلی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مولوی صاحب کا منفی انداز میں تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ مولوی بھی عجیب ہے، انسان اتنا بھی مسئلے مسائل میں نہ کھو جائے کہ اسے تمیز ہی نہ رہے کہ اس کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بھئی الیاس، یہ آدمی خود تو شریف ہے، لیکن اس کی بیوی اس کی شرافت اور بے زبانی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ادھیڑ عمر عورت ہے، خود تو کیا حاصل کرے گی، لیکن اس کی بیٹیاں۔ شیخ نے ایلی کو آنکھ ماری۔ ایلی کو شیخ کی ہنسی بہت بری لگی، لیکن اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ اعلانیہ احتجاج کرتا، بس گھٹا گھٹا سا رہا۔ جب گھر پہنچا تو اسکول کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب اس پر یوں برس پڑے جیسے مولوی کی بے عزتی اسی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ افضل غصے سے کانپ رہا تھا۔ شبیر بھول چکا تھا کہ الیاس کے مکان میں بیٹھا ہے اور اس کی بیوی اسے دیکھ رہی ہوگی۔ سمیع شیخ کو کھلی گالیاں دے رہا تھا اور چودھری کہہ رہا تھا یہ تمام شرارت الیاس ہی کی ہے۔ 5-6 روز بعد ڈویژنل انسپکٹر کی جانب سے 2 خط موصول ہوئے۔ ایک شیخ کے نام تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ بتائے کہ اس نے مولوی سے ایسا سلوک کیوں روا رکھا۔ دوسرا خط ہیڈ ماسٹر کے توسط سے مولوی صاحب کے نام تھا، جس میں ان سے اس امر کی جواب طلبی کی گئی کہ انہوں نے براہ راست انسپکٹر کو خط کیوں لکھا۔ شیخ نے اپنے خط کے متعلق تو کسی سے تذکرہ نہیں کیا، لیکن مولوی صاحب کے نام آئے ہوئے خط کی اس قدر تشہیر کی کہ بچے بچے کو علم ہو گیا کہ انسپکٹر نے مولوی صاحب کو ڈانٹا ہے۔ اس روز شیخ ایلی کو اپنے گھر لے گیا۔ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ مولوی کے معاملے میں زیادتی ہو گئی ہے، اگرچہ مذاق تھا مگر مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب انسپکٹر نے اس سے جواب طلبی کی ہے، بیچارہ پٹ جائے گا۔ ایلی کہنے لگا آپ نے مولوی صاحب سے بہت زیادتی کی۔ شیخ نے ہنس کے کہا اب اس کا تدارک کیا کریں، کیا میں معافی مانگ لوں؟ ایلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شیخ کہنے لگا میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ وہ لکھ کر دے کہ میں نے صدقے دل سے معاف کیا۔ شیخ کی بات سن کر ایلی کے دل میں پھر سے اس کے لیے احترام پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ایلی کے کہنے پر 2 روز تک سارا اسٹاف مولوی صاحب کی منتیں کرنے میں لگا رہا کہ وہ شیخ کو معاف کر دیں۔ مولوی صاحب آمادہ نہیں تھے، لیکن سب نے مل کے انہیں مجبور کر دیا۔ انہوں نے تحریر لکھ دی کہ اگرچہ شیخ کا طرز عمل ناروا تھا تاہم ہمارا راضی نامہ ہو گیا ہے اور انہوں نے شیخ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تحریر حاصل کرنے کے بعد شیخ نے مولوی صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں فحش گالیاں دیں اور جان بوجھ کر ایسے سخت کلمات کہے کہ وہ غصے میں آ کر انسپکٹر کو دوبارہ شکایت بھیجیں۔ شیخ نے یہ سب سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ اس نے انہیں ایسے وقت اپنے کمرے میں بلایا تھا جب اسکول بند ہو چکا تھا اور اساتذہ اور طلباء جا چکے تھے۔ پھر اس نے سوچے سمجھے پلان کے مطابق ایک چپراسی کو ان کے گھر بھیجا۔ چپراسی نے جا کر مولوی صاحب کو بتایا کہ انسپکٹر نے شیخ کی جواب طلبی بھی کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے نام آیا ہوا خط چھپا لیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب شیخ کے خلاف شکایت کا ایک خط ضرور لکھیں۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ مولوی صاحب نے دوسرا خط لکھ دیا ہے تو اس نے انسپکٹر کو خط لکھا جس کا نفس مضمون یہ تھا کہ مولوی رحمت اللہ میرے باپ کی جگہ ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن عرصہ 6 ماہ ہوا وہ اونٹ سے سر کے بل گرے تھے۔ ان کے دماغ میں چوٹ آئی جس سے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، کبھی کبھی بے وجہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اس اسکول میں رہنا نہیں چاہتے، شاید اس کی وجہ خانگی امور ہیں۔ اس خط کے ساتھ مولوی صاحب کا معافی نامہ ارسال خدمت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، اگرچہ میں نے گستاخی نہیں کی تھی، سہون کوئی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو اور غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے برا مان لیا ہو تو مجھے علم نہیں۔ ڈویژنل انسپکٹر ایم معروف ولایت سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر نئے نئے ہندوستان آئے تھے۔ وہ آتے ہی پہلے تو کالج میں پروفیسر ہوئے اور چند ماہ کے بعد ڈویژنل انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ وہ ایسے ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں تھے، لہٰذا شیخ مسعود کے اس خط سے جو مولوی رحمت اللہ کے دوسرے شکایتی خط کے ساتھ موصول ہوا، انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی مولوی صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنے ڈپٹیوں کو بلا کر ساری بات سمجھائی کہ دورے پر جائیں تو کوئی مناسب مقام تلاش کریں جہاں مولوی صاحب کو تبدیل کیا جا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈپٹی صاحبان یا معروف صاحب خود جہاں بھی جاتے ہمدردی سے کہتے ہمارے عربی کے مولوی صاحب ہیں، بڑے معزز اور شریف آدمی ہیں، البتہ ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں، اگر آپ انہیں اپنے اسکول میں لے لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب کی دیوانگی پر مہر ثبت ہو گئی اور ڈویژن کے کونے کونے میں مولوی صاحب کے دماغی عارضے کا پرچار ہو گیا۔
شیخ مسعود نے بھی مسئلے کو خوب ہوا دی، یہاں تک کہ یہ بات مولوی صاحب کی بیگم کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ مولوی صاحب سے الگ آزاد زندگی میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے محلے کے 2-4 بزرگوں کو اکٹھا کر کے کہا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ باولا ہے، کوئی مانتا نہیں تھا، اب میں اس دیوانے کے ساتھ ہرگز نہ رہوں گی۔ اس نے فیصلہ کروا لیا کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ لائل پور رہے گی اور مولوی صاحب انہیں باقاعدہ خرچ بھیجتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ لیتے ہی وہ بچیاں لے کر چلی گئی اور مولوی صاحب تنہا رہ گئے۔ حالات کو اس طرح بدلتا دیکھ کر وہ بھونج کر رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ بیٹھے بٹھائے چاروں طرف آگ کیوں لگ گئی ہے۔ گھبراہٹ اور حیرت سے ان کی شکل سچ مچ دیوانوں جیسی ہو گئی۔ شیخ مسعود واحد آدمی تھا جو حالات کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کارکردگی پر اتنا خوش تھا کہ اپنی اس صناعی میں مزید بیل بوٹے کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ایک شاگرد سوبھا سنگھ، جو سکھوں کے ایک چک میں مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن چکا تھا، اسے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ وہ مولوی صاحب کو اپنے اسکول میں لینے کی پیشکش کرے، بعد میں ان کے مزاج اچھی طرح درست کرے۔ انسپکٹر ایم معروف نے سکھ ہیڈ ماسٹر سوبھا سنگھ کے اس اقدام کی بہت تعریف کی اور مولوی رحمت اللہ کو وہاں تبدیل کر دیا۔ سوبھا سنگھ کے توسط سے مولانا کو چک میں ایک کوٹری مل گئی اور وہ بیچارے قسم پرسی کے عالم میں جا پڑے۔ سوبھا سنگھ نے چک میں پہلے ہی مشہور کر دیا کہ مولوی صاحب کے دماغ میں فطور ہے۔ ایک روز مولانا نے کچھ بلند آواز میں اذان فرما دی۔ سوبھا سنگھ کا اشارہ پہلے ہی موجود تھا۔ سکھ لوگ مولوی صاحب پہ پل پڑے، انہیں پیٹ پیٹ کے ادموا کر دیا، کوٹری سے ان کا سامان نکال کے باہر پھینک دیا۔ سامان تھا ہی کیا، ایک بستر، ایک لوٹا، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح۔ چک سے دیس نکالا ملنے کے بعد مولوی صاحب نے مجبوری میں اس مسجد میں قیام کیا جو وہاں سے 4 میل دور مسافروں کے نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ 4 مربع فٹ اینٹوں کے چبوترے پہ مشتمل تھی۔ وہ اپنا سامان وہیں رکھ کر بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک روز سوبھا سنگھ کے اشارے پر کوئی لڑکا ان کا یہ سامان بھی اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ اسکول سے لوٹے تو دیکھا بستر نہیں تھا۔ رات بھر سردی میں بیٹھے رہنے سے وہ اکڑ کے رہ گئے۔ اگلے روز اسکول پہنچے تو لڑکے ان کے گرد جمگھٹا لگا کر انہیں چھیڑنے لگے، پاگل پاگل۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ مولوی صاحب کے المیے پر ایلی ششتر رہ گیا۔ آج تک وہ زندگی کو دور کنارے پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالوں میں ایک طرف سینٹرل ماڈل اسکول کا ٹیچر کھڑا چھڑی ہلا رہا تھا، جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے بھول جاؤ، چھڑی کو بے دریغ استعمال کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ ایک طرف شیخ مسعود کھڑا کہکہا لگا رہا تھا، دیکھا کیسا تماشا دکھایا۔ ایک طرف مولوی رحمت اللہ کھڑا تھا، جس کا چہرہ بھیانک نظر آتا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایلی تو پہلے ہی علی احمد کی بیگانگی، ہاجرہ کی بے بسی اور سعدی سے جدائی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک اور شکایت پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس کے گھر میں اسکول کے ساتھی اساتذہ غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ افضل ٹانگ ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، شیخ مسعود ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہ جائے۔ چودھری بولا، کوئی ایسی چال چلو کہ شیخ کو معلوم بھی نہ ہو اور چاروں شانے چت گر جائے۔ اس کے بعد ایلی کا مکان سازش کے اڈے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں باقاعدہ کانفرنسیں ہونے لگیں، قراردادیں پیش ہونے لگیں کہ کوئی اقدام کیا جائے مگر شیخ کو علم نہ ہو کہ وار کدھر سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ خبردار ہو گیا تو خود حملہ کرے گا اور اس میں حملہ کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، گوجرا کے تمام لوگ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک روز جب وہ سرگرم بحث میں مصروف تھے تو شبیر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، کچھ ہوش بھی ہے؟ افضل نے جواب دیا، نہیں، ہم ہوش و حواس کی دنیا سے نکل آئے ہیں، ہم پہ اب ایک ہی دھن سوار ہے۔ شبیر بولا، لیکن اگر بات باہر نکل گئی تو سازش دھری کی دھری رہ جائے گی، اس کی جگہ دنگل شروع ہو جائے گا۔ افضل بولا، نہیں بھائی، ہم دنگل کے قائل نہیں، ہم تو سازشوں کے استاد ہیں۔ شبیر کہنے لگا، تم سازشیوں کا گروہ ابھی خام ہے۔ افضل نے بگڑ کر کہا، یہ تو ہماری توہین ہے، ہم تو پیدائشی بلکہ خاندانی سازشی ہیں۔ شبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جناب خاندانی سازشیوں کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی کچھ دیر قبل آپ کے دروازے پہ شیخ مسعود خود کھڑا تھا، پورے 5 منٹ یہیں کھڑا رہا۔ ارے! سب کے منہ کھلے رہ گئے، پھر محفل پہ سناٹا چھا گیا۔ شبیر کہنے لگا، ابھی تو شیخ پہ وار نہیں ہوا تب وہ اس قدر شکی ہے کہ فضا کو سونگھنے سے نہیں چکتا، جب وار ہو جائے گا تو ساری ساری رات بستی کے چکر کاٹے گا، جیسے مسلمان بادشاہ رعایا کا حال جاننے کے لیے بھیس بدل کے گھوما کرتے تھے۔
افضل کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایک تو یہ مکان گلی کے نکڑ پہ واقع ہے، پھر تم سب بولتے بھی چیخ کر ہو، یہاں جو بات ہوتی ہے آدھی گلی تک سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ چندہ جمع کر کے ایک پرانا ہارمونیم خریدا گیا اور چند تاش کی گڈیاں۔ جب بحث کا آغاز ہوتا تو کوئی ایک آدمی ہارمونیم بجانے پر تعینات کیا جاتا تاکہ باجے کے شور میں ان کی آواز باہر نہ جائے۔ دو تین آدمی تاش کے پتے تھامے رہتے تاکہ کوئی اچانک آ جائے تو یہی سمجھے کہ تاش کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہیں سے ایک پرانا ٹائپ رائٹر حاصل کیا گیا اور شیخ کے خلاف گمنام چٹھیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان چٹھیوں کا انداز بہت انوکھا تھا۔ ایلی نے التزاماً انہیں ایسی شکل دی تھی کہ وہ عام چٹھیوں سے بالکل ہٹ کر ہوں تاکہ افسرانے بالا انہیں دلچسپی سے پڑھیں، لہٰذا چٹھیاں نہایت مختصر ہوتیں۔ کوشش کی جاتی کہ زبان میں دفتری انداز کی بجائے مزاح کا رنگ غالب رہے۔ روز ایک چٹھی لکھی جاتی، ہر چٹھی پر لکھا ہوتا گوجرا بلیٹن، اس کے نیچے ایک ذیلی عنوان ہوتا، اس کے نیچے مضمون، مثلاً فلاں سال 1200 روپے ریلیف فنڈ اکٹھا کیا گیا، 400 روپے سرکاری بینک میں جمع کرا دیا گیا، باقی 800 روپیہ کیا ہوا؟ 800 روپیہ کیا ہوا؟ ان انوکھے خطوط کی وجہ سے ڈویژنل دفتر میں شور مچ گیا۔ پرانے افسر انہیں پڑھ کے حیران ہوئے کہ یہ کیسے گمنام خطوط ہیں، لیکن مسٹر معروف محظوظ ہونے لگے۔ جب شیخ مسعود کو علم ہوا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان خطوط کا جواب کس طرح دیا جائے، خط لکھنے والا کون ہے اور یہ انداز تحریر۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ خطوط کا سلسلہ لامتناہی ہے تو اس پہ وحشت طاری ہو گئی۔ اس نے ایلی کو کمرے میں بلایا اور چاروں طرف کے دروازے بند کر کے کہنے لگا، کیوں بھائی آصفی صاحب، آج کل دور دور رہتے ہیں ہم سے، کیا وجہ ہے؟ کیا کچھ ناراضگی ہے؟ ایلی نے ایک ساتھ کے لیے سوچا کہ اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، پھر بولا، جناب آپ صحیح فرماتے ہیں، میں آپ سے سخت ناراض ہوں اور جان بوجھ کے آپ سے دور رہتا ہوں۔ شیخ یہ جواب سن کر بھونچکا رہ گیا، کہنے لگا، کیا بات ہے آصفی صاحب، آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ ایلی نے جواب دیا، وجہ آپ کو معلوم ہے۔ شیخ گھبرا گیا، مجھے نہیں معلوم، میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ ایلی بولا، آپ سمجھتے سب ہیں مگر کسی سے کہتے نہیں۔ گزشتہ 2-3 روز سے آپ بہت پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، سوچ بچار میں پڑے ہیں۔ آپ کا چہرہ، آپ کی چال ڈھال کہتی ہے کہ کوئی بات ہے، صرف آپ کی زبان خاموش ہے، باقی تمام اعضاء چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہے۔ شیخ کا رنگ فک ہو گیا، اس نے حیرت سے ایلی کی طرف دیکھا، تو کیا واقعی آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں؟ ایلی نے کہا، ناراض میں اس لیے ہوں کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں۔ شیخ نے کہا لگا کے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایلی بولا، اب ہنسیے نہیں، ایسا راز رکھنے کا کیا فائدہ جس کا اعلان آپ کے جسم کا بند بند کر رہا ہے؟ شیخ بولا، تو کیا تمہیں معلوم ہے وہ راز؟ ایلی بولا، نہیں، مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ آپ کوئی بات چھپا رہے ہیں، مجھے جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ اسی کو بتائیے گا جس پہ آپ کو اعتماد ہو۔ شیخ کھسیانہ ہو گیا، پھر ہنستے ہوئے بولا، اعتماد تو دراصل مجھے کسی پر بھی نہیں ہے۔ ایلی بولا، تو نہ بتائیے، لیکن ضبط سے کام لیں، لوگوں پہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ کوئی چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ ایلی کی باتیں سن کر شیخ اور بھی گھبرا گیا۔ اس طرح ایلی کو شیخ سے دور رہنے کا جواز مل گیا، ورنہ اسے ڈر تھا کہ کہیں شیخ اسی کو رازدان نہ بنا لے۔ اس حد تک دوہرا رول ادا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ 1 ماہ تک مسلسل جواب طلبیوں پر شیخ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے خصوصی اسٹاف میٹنگ بلائی اور اساتذہ کے سامنے راز افشا کر دیا، حضرات، میں نے یہ میٹنگ اس لیے منعقد کی ہے کہ آپ سے ایک برادرانہ مشورہ کرنا ہے۔ بات یہ ہے، کوئی شخص میرے خلاف مسلسل شکایتیں لکھ کے بھیج رہا ہے۔ اس معاملے کو چلتے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جن صاحب کو مجھ سے شکایت ہے وہ میرے روبرو بات کریں۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کسی کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا، میں سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں، اور جائز شکایت ہوئی تو دور کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ تمام اساتذہ خاموش بیٹھے رہے، پھر ایلی اٹھا، جناب، میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے آصفی صاحب۔ یہ بتائیے شکایات کی نوعیت کیا ہے؟ شیخ مسعود ٹالنے کے لیے بولا، معمولی قسم کی شکایات ہیں، ادھر ادھر کی۔ چودھری کہنے لگا، حضور، معمولی قسم کی شکایات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیجیے، خود ہی رک جائے گا۔ ایلی نے پوچھا، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے، شک تو آصفی صاحب مجھے آپ پر بھی ہے۔ سارا اسٹاف کہا لگا کے ہنس پڑا۔
شیخ کہنے لگا، یہ خط جدید انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور اسکول میں جدید انگریزی کے ٹیچر صرف آپ ہی ہیں۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ مجھے جن پر شک ہے ان کے نام لکھ بھیجوں۔ ایلی نے کہا، تو پھر ضرور لکھیے میرا نام۔ شیخ ہنستے ہوئے بولا، تو پھر اقبال کیجئے کہ آپ کو مجھ سے شکایت ہے۔ ایلی نے جواب دیا، مجھے آپ سے 2 شکایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ معاملہ 2 مہینے تک ہم سے چھپائے رکھا۔ دوسرے یہ کہ آپ ہم سے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ اعتماد کریں، لیکن آپ کو ہم میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے۔